سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب۔ آج ہم نے الحمدللہ دوسرا پارہ سماعت کیا اور دوسری تراویح پڑھی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین قیام کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے یہ عمل نجات کا اور جنت کا ذریعہ بنائے۔ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں ان قریب ایک ایسا حکم آنے والا ہے کہ جس کے بارے میں بیوقوف لوگ اعتراض کریں گے۔ بیوقوف لوگ اعتراض کریں گے اس بارے میں کہ رب تعالیٰ نے احکم الحاکمین نے یہ فیصلہ فرما دینا ہے کہ اب آپ بیت المقدس کو اپنا قبلہ نہ بنائیں بلکہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیں۔ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اب یہ قبلہ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، آپ کی تمنا، آپ کی آرزو اور دل کی ایک چاہت تھی کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو رب تعالیٰ نے قبلے کے طور پر مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف منہ پھیرنے کو کہہ دیا، سجدہ کرنے کو کہہ دیا، نماز پڑھنے کو کہہ دیا۔ محدثین و مورخین کی ہاں یہ عمل 17 مہینے رہا۔ 17 مہینے قبلہ بیت المقدس رہا، اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا تو نہ کرتے لیکن دل کے اندر اس جذبے کو لیے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے چہرے کو بارہا آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، پھرتے ہوئے دیکھا ہے، نگاہوں کو اوپر کرتے دیکھا ہے کہ کب یہ حکم آئے کہ قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہو جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، جو آپ کی خوشی ہے اسی طرف گھوم جائیے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ کی خوشی یہ ہے کہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی جائے، قبلہ کعبہ رہے۔ آپ اور انبیاء علیہم السلام کی جو سجدہ کی جگہ، جو طواف کی جگہ، جو حج کی جگہ تھی، وہ سعی، وہ صفا اور مروہ اور وہ کعبہ، وہ سارا کا سارا جو فیوض اور برکات کا جو ایک جگہ اکٹھا سارا معاملہ ہے، اس کی طرف جو آپ کی چاہت ہے، تو ہمارا اب یہی حکم ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق وہاں پر پھر جائیے اور چہرہ ادھر کر لیجئے۔ بات اصل یہ ہے کہ یہ شروع میں یہ کیوں کہہ دیا گیا کہ بیوقوف لوگ اعتراض کریں گے۔ بیوقوف لوگ اس بات پر اعتراض کریں گے کہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور کبھی خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا اور یہ ہم نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ ہم یہ پہچان جائیں کہ تم میں ایمان والا کون ہے، ایمان والا کون ہے، اور کون اللہ رب العالمین کے حکم پر راضی ہوتا ہے اور کون اللہ رب العالمین کے حکم پر اعتراض کرتا ہے، کون اعتراض کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اعتراض کرنے والا منافق ہوگا اور ایمان لانے والا مومن ہوگا۔ یہ رب تعالیٰ کا ٹیسٹ تھا، اگزام تھا ان لوگوں کے بارے میں جو اس وقت اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اب مسلمانوں میں آپ جانتے ہو کہ مدینہ میں 2 طبقے ہو گئے تھے، ایک موحد مومن صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے، وہیں پر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن اندر سے مسلمان نہ تھے اور وہ منافق تھے۔ لِنَعْلَمْ، تاکہ ہم یہ جان جائیں کہ کون ہے جو تم میں اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے اور کون ہے جو نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، اس پارے کے اندر بہت سارے احکامات، خصوصاً یہودیوں کے بارے میں بھی آج ہم نے دوبارہ کچھ چیزیں جانی اور جو ہے وہ سنی ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور جو چیز لکھتے ہیں وہ اللہ کی طرف نعوذ باللہ منسوب کرتے ہیں۔ جو چیز اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اس کو اللہ کے نام منسوب کر کے لوگوں کے درمیان بانٹتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ فساد برپا کرتے ہیں۔
آج امت کے اندر آپ لوگ دیکھیں گے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، کتابیں لکھتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی، اللہ کی طرف نسبت کر دی، تاکہ جو ہے ان کا عقیدہ، ان کا مسلک سچا ہو جائے، ان کے عقیدے کی جو ہے تشہیر ہونے لگے اور وہ لوگ مشہور ہو جائیں۔ اس طرح کے جو ہے آج بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آیت بر، جو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے۔ بر معنی ہوتا ہے نیکی، بہت ساری نیکیاں ایک آیت کے اندر جمع کر دی، سبحان اللہ۔ اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس کے اندر رب تعالیٰ احکم الحاکمین نے بہت ساری نیکیوں کو اکٹھا کیا ہے۔ آیت اس طرح سے شروع ہوتی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کہ نیکی نہیں ہے کہ کل تک آپ بیت المقدس کی طرف تھے اور اب آپ خانہ کعبہ کی طرف ہو گئے ہو، یہ نیکی نہیں ہے۔ ولکن البر من اتقى، اصل نیکی تو دل کی نیکی ہے کہ اس طرف تھے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے تھے اور اس طرف ہوئے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ وہ حکم تھا تو بھی اللہ کا تھا اور یہ حکم ہے تو بھی اللہ کا ہے۔ یہ اصل چیز ہے، یہ اصل نیکی ہے، یہ اصل معنی میں ایمان ہے۔ یہاں تو نیکی ایمان کو بتایا گیا ہے، نیکی چہرے کو پھیرنا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی ایمان ہے کہ اللہ کے حکموں پر آپ پورے کے پورے اتر جائیں اور اس کو مان لیں۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ بھی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ، اور اپنے مال کو جو پسندیدہ مال ہے وہ خرچ کرو۔ آج بہت ساری آیتیں، میں نے کہا اس آیت کو آیت بر کہا گیا ہے کیونکہ بہت ساری نیکیاں، اور قرآن میں متعدد مقامات پر جن نیکیوں کی تفصیل آئی ہے وہ مجمل طور پہ اس آیت میں بیان کر دی گئی ہیں۔ دیکھو مال کا بھی ذکر آیا اور مال کے ساتھ ایک بڑی پیاری چیز کا ذکر کیا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، پسندیدہ مال اپنے رشتہ داروں کو دیجیے۔ کپڑے پرانے ہو گئے تو اتار کے دے دیے، پڑوسی کو دے دیے، غریب کو دے دیے، اس کو دے دیے، اس کو دے دیے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا موٹر سائیکل بالکل پنچر ہو گیا، کسی کام کا نہیں ہے تو وہ کسی کو دے دیا، لے بھائی چلا لے، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، کوئی اس وقت سایہ نہیں ہوگا اور سائے کی سخت ضرورت ہوگی۔ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس منظر کو پوچھا کہ آخر وہ کتنا ہوگا تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سورہ حج کی پہلی آیت کی تلاوت کرو اور دیکھو کہ اس دن عورتیں اپنا حمل ڈر سے اور خوف سے اور اس ہیبت سے اپنا حمل ساقط کر دیں گی اور ان کو شعور نہیں ہوگا، درد کا احساس نہیں ہوگا، اپنے ننگے پن کا پتہ نہیں چلے گا، اتنی ہولناکی۔ اور اگر کوئی شخص ہاتھ اوپر کرے گا تو ہاتھ سورج سے لگ سکتا ہے، اتنا نزدیک سورج۔ ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا، شرابور ہوگا، اس کا ہوش باختہ ہو چکا ہوگا، یعنی کہ ہوش کنٹرول میں نہیں ہوگا، ایسی کیفیت ہوگی۔ لیکن فرمایا 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان کو کوئی دھوپ نہیں، کوئی پسینہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اور ان میں سے وہ شخص جو پسندیدہ مال کو خرچ کرتا ہے۔ حتیٰ انفقا، پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث جس میں فرمایا کہ وہ شخص خرچ کرتا ہے فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ وہ اس کا دائیں ہاتھ جو خرچ کرتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور اسی لیے بعض لوگوں نے، ادیبوں نے لکھا کہ رب کے راستے میں خرچ کرو، چھپ چھپ کے خرچ کرو اور چھپا چھپا کے خرچ کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے اسی مال کو خرچ کرنے کو کہا ہے کہ جو سب سے پیارا ہو، اور اس آیت میں بھی وہی تلقین کی جا رہی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بھی فرمایا تم ایسا مال کیوں خرچ کرتے ہو کہ اگر تمہیں دیا جائے الا ان تغمضوا فیہ، تم اسی صورت میں اس کو قبول کر سکتے ہو کہ تمہاری آنکھیں بند ہوں۔ آنکھ کھلی ہوئی ہو اور پھٹا کپڑا لینا پسند کرے گا کوئی؟ کھانا بوسیدہ ہو چکا ہو، باسی ہو چکا ہو، سڑ چکا ہو، کوئی لینا پسند کرے گا؟ الا یہ کہ اس کی آنکھیں بند ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ایسا خرچ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، پسندیدہ مال آپ خرچ کیجئے، یہ نیکی ہے۔ پھر کیا نیکی ہے کہ وہ رشتہ داروں پر اور یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کیا جائے۔ مسکینوں کی تفصیل سے بات آئی ہے، یتیموں کی مال تفصیل سے یتیموں کی بات بھی آئی ہے کہ ان کے مال کو لیتے ہوئے بہت اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں رشتہ دار میں کوئی شخص، کوئی بچے یتیم ہو چکے ہیں، اس کے مال سے ہاتھ لگانا
اس سے پہلے اپنے آپ کو 100 مرتبہ سوچنا چاہیے، 100 مرتبہ۔ بزنس کی غرض سے لے رہے ہیں تو بھی رب تعالیٰ نے فرمایا سوچ سمجھ کے لیجیے، سوچ سمجھ کے لیجیے، حساب کر کر کے لیجیے۔ اور حتی یبلغ الحلم، جیسے ہی وہ جوان ہوں ان کو پہلے ٹیسٹنگ کے طور پہ کچھ پیسہ دو، بھائی یہ جاؤ اب تجارت کر کے لاؤ، کیا وہ ضائع کر رہا ہے یا صحیح معنوں میں بزنس کر کے راس المال کو بھی واقع رکھتا ہے اور اس کے اوپر پروفٹ بھی لا رہا ہے، کیا کر رہا ہے وہ؟ جیسے ہی وہ اپنے معاملات میں درست ہو اس کا مال اس کو لوٹا دو، اس کا مال اس کو لوٹا دو۔ یتیموں کا خصوصی خیال رکھنا اور ان کے مال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کا بھی حکم ہوا، فرمایا یہ بھی نیکی ہے۔ مسافر کو دینا نیکی ہے، سوال کرنے والے کو دینا نیکی ہے، غلاموں کو دینا، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا، وعدوں کی پابندی کرنا، اور میرے بھائیو والصابرین فی البأساء والضراء، بیماریوں میں اور تکلیفوں میں صبر کرنا۔ خصوصی آج کا یہ موضوع تھا صبر، بہت جگہ آیا، اور اس صبر پر ایک واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ آخر میں ایک واقعہ طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ وہ لڑائی صرف صبر کی وجہ سے، پیاس پر صبر، بھوک پر صبر، سامنے والے کی فائٹ پر صبر، اس کے ویپنز پر صبر، اعصاب پر صبر اور دماغ کے اوپر جو پریشر ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر صبر کرنے سے وہ جنگ جیتی گئی، وہ جنگ جیتی گئی۔ کیونکہ جب جنگ ہونے لگی تو جو مسلمانوں کا داؤد علیہ السلام کا لشکر تھا، انہوں نے کہا اے داؤد ہم اس طرح سے جنگ نہیں کریں گے، ہمارے لیے ایک کمانڈر ہونا چاہیے، کمانڈر ہونا چاہیے۔ تو داؤد علیہ السلام نے دعا کی، رب تعالیٰ احکم الحاکمین نے طالوت علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کا کمانڈر بنا دیا۔ جو عوام تھی انہوں نے اختلاف کر دیا، بھائی یہ کیسے کمانڈر ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو مال ہی نہیں، غریب آدمی کمانڈر یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، غریب آدمی کمانڈر یہ نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا ارے نادان لوگو، غریب آدمی اگر آپ کا کمانڈر بن رہا ہے، اس کے اندر اللہ نے 2 خصوصیت رکھی ہیں، اس وجہ سے اس کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا کمانڈر کے لیے۔ نبی کی دعا پر جس کو کمانڈر بنایا جا رہا ہے اس کے اندر 2 خصوصیات بتائی گئی۔ ایک پہلی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو علم دیا، اور دوسرا کیا دیا ہے؟ جسم دیا ہے، جسم دیا ہے۔ کمزور شخص کبھی کمانڈر نہیں بن سکتا، اور جاہل کبھی کمانڈر نہیں بن سکتا۔ غریبی اور امیری یہ کوئی معیار نہیں ہے، قیادت اور سعادت کا کبھی کوئی یہ معیار نہیں ہے کہ شخص غریب ہو۔ کمانڈر وہ ہونا چاہیے، رہبر وہ ہونا چاہیے، لیڈر وہ ہونا چاہیے جس کے پاس علم بھی ہو اور جس کے پاس اعصابی طاقت ہو۔ یہ بیان کیا گیا، اور خصوصاً میرے بھائیو صبر کرنا اس کو بڑی نیکی بتایا، اور رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے جو آج ہم نے پارا سماعت کیا اس کے اندر یہ بھی بڑی عظیم بات تھی کہ زندگی کی آزمائش سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بظاہر ایک شخص ہنس رہا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں یار کتنا خوش ہے، اس کو تو کوئی دکھ ہی نہیں ہے۔ کبھی اس کے پاس بیٹھو اور وہ اپنے دکھڑے سنانا شروع کرے، جب اٹھتا ہے بندہ سوچتا ہے یار اس سے تو دکھی ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا وبشر الصابرین، کس کو سناؤ گے؟ اپنے دکھڑوں کو صرف اللہ کو سنانا چاہیے، صرف اللہ کو، اللہ رب العالمین کو بتانا چاہیے تنہائی میں کہ میں کیا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصی ترغیب دی ہے۔ اسأل اللہ کل شیء ولو شسعا علیہ، اللہ سے ہر چیز مانگنے کی عادت بنانی چاہیے، ہر چیز۔ حتیٰ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلاتے ہوئے یہ فرمایا ولو شسعا علیہ، جوتے کا تسمہ بھی مانگو، اللہ رب العالمین سے جوتے کا تسمہ بھی مانگو، کبھی حیا نہ کرو۔ کہتے ہیں کسی شخص کو کھجلانے کی ضرورت پڑی یا آپ کی مجلس کو نشید کرنے کے لیے تو بہت پریشان ہوا، کیونکہ وہ ہمیشہ شخص اس چیز پر رہتا تھا کہ یار یہ ناخنوں کی ضرورت نہیں ہے، ناخن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اس کو کھجلی آ گئی، کھجلی کے لیے اس کو بہت من میں آیا بھائی کیسے میں آخر اپنے جسم کو کس طرح سے راحت پہنچاؤں۔ تو اس نے اس دن محسوس کیا کہ یہ رب تعالیٰ نے ناخن جو بنائے ہیں نا، یہ بھی بے مقصد نہیں بنائے، ان کا بھی مقصد ہے انسان کو سکون دینے کے لیے۔ کسی کو کانٹا چبھ جائے تو اس کانٹے کو نکالنے کے لیے، کسی کو خارش آ جائے تو خارش کرنے کے لیے، نہ جانے رب تعالیٰ نے اس کے اندر بھی کتنے فوائد رکھے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اس کے بعد ہم نے میرے بھائیوں جو چیز سنی وہ یہ تھی کہ حج کے احکامات آج ہم نے سنے۔ سورہ حج کے اندر رب تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں وہ تربیتی ہیں، تزکیہ کے ہیں، ایمان کے ہیں، عقیدے کے ہیں۔ لیکن اس صورت کے اندر یعنی کہ سورہ بقرہ کے اندر اور دوسرے پارے کے اندر جو آج ہم نے احکامات سنے ہیں وہ تدریبی ہیں، پریکٹیکل ہیں،
آپ مروہ جائیں گے تو کیا کریں گے، صفا جائیں گے تو کیا کریں گے، منا جائیں گے تو کیا کریں گے، آپ وہاں سے طواف افاضہ کریں گے تو کیا کریں گے، یہ تمام چیزوں پہ تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور خلاصے میں رب تعالیٰ نے فرمایا فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ تمام عبادات کے اندر ایک ہی مقصد ہے، کچھ پیش کر لو اللہ کے لیے، پیش کر لو۔ اور آپ کہتے ہو جو زاد ہے، زاد عربی میں کہتے ہیں ٹفن، ٹفن آپ جاتے ہو کہیں پر ساتھ میں ایک ٹفن لے لیتے ہو، اس میں پانی بھی ہے، کچھ کھجوریں ہیں، کچھ روٹی ہے، کچھ سالن ہے۔ فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین کے پاس بھی کچھ اپنا ٹفن بھیج دو، اور سب سے بہترین ٹفن اور توشہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، ان تمام عبادات کے اندر ڈرو، اور تمام عبادات کو صحیح بجا لاؤ، صحیح بجا لاؤ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہونے لگی تو وہ بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے۔ لوگ آئے اور بیٹھے اور کہنے لگے امیر المومنین، آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور آپ خلیفۃ الرسول ہیں، عشرہ مبشرہ بالجنہ ہیں، اور آپ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے۔ اور کوئی بھی جس کے پاس موت آنے لگے اس کے پاس جا کر بھلی باتیں، اچھی باتیں کرنی چاہیے، تاکہ وہ مایوس نہ ہو، تاکہ وہ نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس کے پاس اچھی باتیں کرنا سنت ہے۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی، آہ من قلت الزاد، افسوس اس بات کا ہے، ٹفن چھوٹا ہے، اعمال کم ہیں، اعمال کم ہیں، آہ من قلت الزاد۔ کہا افسوس تو اس بات کا ہے، بہت مختصر سے اعمال ہیں، وبعد السفر، اور بڑا لمبا سفر ہے، کب تک اس قبر میں اور اس اندھیرے میں رہنا ہے، ووحشت الطریق، اور راستہ بہت ڈراؤنا ہے، بہت خطرناک، بہت خطرناک، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے اچھا تحفہ، سب سے اچھا عمل تقویٰ ہے، اور میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس حج کے سفر میں آخر میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں سے کچھ لوگ جو حج پر اور نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جاتے ہیں وہاں پر بہت سارے جذبات لے کر، لیکن ان سے بڑی نادانی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ صرف دنیا مانگتے ہیں، دنیا 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 دنیا، گھر گاڑی دنیا، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ ایسا سودا کرنے والا شخص آخرت میں کچھ نہیں پائے گا، کچھ نہیں پائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ کچھ بڑے عقل مند، بڑے خوددار، بڑے ہی خوش بخت اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے یہ مانگتے ہیں اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور قبر کے عذاب سے بچا لے، آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ رب تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا۔ یہ بھی دعاؤں سے حاصل نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، تراویح پڑھنی پڑے گی، رکوع اور سجود لمبے کرنے پڑیں گے، قرآن پڑھنا پڑے گا، لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا، لوگوں کا حق اگر لیا ہوا ہے تو واپس دینا پڑے گا، تمام معاملات سیدھے کرنے پڑیں گے، تمام معاملات۔ وَلَهُم مِّمَّا كَسَبُوا، ایسے لوگوں کو بھی وہ ملے گا جو وہ محنت کریں گے، محنت کریں گے۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عظیم دعا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، اور خصوصاً حتیم کے درمیان اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا یہ سنت ہے، زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ ایک شخص کو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو دیکھا، وہ بڑا لاغر، بیمار، پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا کون سی بیماری ہے، کیا وجہ ہے، کیوں اتنا کمزور ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آخرت کو جب یاد کیا تو میں ڈر گیا، اور میں نے اللہ سے یہ کہا اے اللہ جو عذاب دینا ہے دنیا میں دے دے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی تربیت کی اور کہا تو نے بہت غلط چیز اللہ سے مانگی، ایسے نہیں مانگ، بلکہ دنیا اور آخرت میں بہتری مانگ، دنیا میں بھی اچھائی، آخرت میں بھی اچھائی۔ رب تعالیٰ دینے والی ذات بہت سخی ذات، بہت بڑی ذات ہے، وہ دنیا میں بھی عزت دیتی، آخرت میں بھی عزت دیتی، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا مانگتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ صبر کے باب میں ایک بات بھول گیا تھا، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا اے اللہ مجھے صبر عطا کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سے آزمائش مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے؟ آزمائش مانگ رہا ہے۔ اسأل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگنے کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے، کیا مانگنا ہے۔ ہاں صبر اس وقت مانگنا ضروری ہو جاتا ہے کہ جب انسان آزمائش کے اندر داخل ہو چکا ہو، کسی پریشانی میں کھڑا ہو چکا ہو، تو اس وقت اللہ سے صبر مانگنا جائز ہے، عمومی طور پہ صبر مانگنا جائز نہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں
بہت ساری حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہوا کہ ان سے دور رہنا چاہیے۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، لوگوں تمہارے اوپر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پر جو چڑھایا جاتا ہے یا ذبح کیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ پھر اس کے بعد روزے کا حکم آیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر روزے فرض ہوئے ہیں اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور حرام کمائی سے بچو۔ اسی طرح سے قمری مہینے اور سال کس طرح سے شروع ہوئے رب تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی بتائی، حج و عمرہ کے احکامات کو مکمل بیان کیا، اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہوا، شراب اور جوئے کو حرام بتایا اور اس کی تفصیل بتائی، مشرکین سے نکاح کرنے کی ممانعت اس کا مفصل ذکر ہوا کہ مشرکین سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آج لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکے جا کر کالج میں من پسند کی شادیاں رچا رہے ہیں اور رچ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، ان عورتوں سے جو مشرکہ ہیں کبھی نکاح نہیں کرنا یہاں تک کہ وہ مومن اور مسلمان ہو جائیں، اور جب وہ ہو جائیں تو تب تم نکاح کرو۔ اگر تمہیں اور کوئی نکاح کے لیے نہیں ملتی تو تم ایک لونڈی کے ساتھ زندگی گزار لینا، لیکن تم مشرکہ عورت سے شادی نہیں کرنا۔ پھر عورتوں کو حکم ہوا کہ تم مشرک اور کافر مرد سے ہرگز شادی نہیں کرنا، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اگرچہ تمہیں ایک غلام کے ساتھ، مومن غلام کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے تو کر لینا چاہیے۔ آج کل کالجز کا ماحول اور بازار کا ماحول کتنا گندا ہے، ایسے وقت میں ہمیں اپنے بچوں کی اور بیٹیوں کی حفاظت کے لیے سوچنا چاہیے اور اس بات پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کے بارے میں مفصل آج بیان ہوا، طلاق کیسے دینا ہے، نکاح میں کس طرح سے رکھنا ہے، اگر وہ حالت حیض میں ہیں تو ان کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، اگر وہ پاک ہیں تو کیسے گزارنی ہے۔ اسی طرح سے اگر ان کو طلاق دے دی ہے تو 3 طلاق کے بعد اگر رجوع کرنا ہے اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، تمام چیزوں پر گفتگو ہوئی، تمام چیزوں پر۔ اور میں سمجھوں گا کہ اس کے بارے میں بیٹھ کے مردوں کو بھی پڑھنا چاہیے اور عورتوں کو بھی۔ بڑی پیاری بات وعاشروہن بالمعروف، رب تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کو بہتر طرح سے رکھنا سیکھنا چاہیے، بہتر طرح سے۔ میں آپ کو بتاؤں نکتے کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ میں 3 آیتیں پڑھتے تھے، اور تینوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اور یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے مومنو اللہ سے ڈرو، اے مومنو اللہ سے ڈرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ محدثین و مفسرین کہتے ہیں سب سے بڑی اہم چیز رشتوں کے نبھانے میں اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ سے ڈر کے ہی رشتے نبھ سکتے ہیں، برابر سرابر، تو دے گا تو میں دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لیس الواصل بالمکافی، بھائی رحم کے رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ جو برابری سرابری کا معاملہ رکھتا ہے، تیرے گھر سے ٹفن آئے گا تو میرے سے آئے گا، تو معافی مانگے گا تو میں مانگوں گا، تو عید پر آئے گا تو میں جاؤں گا، تو میرے بیماری میں شریک ہوگا تو میں شریک ہوں گا، تو میرا قرضہ نبھائے گا تو میں تیرے قرضے میں شریک ہوں گا۔ لیس الواصل بالمکافی، یہ کہاں کی بات ہے، اس کو ثواب ملے گا؟ ولکن الواصل، واصل تو وہ ہے، جوڑنے والا تو وہ ہے کہ جس سے دوسرا کٹ رہا ہو اور یہ جا کر اس کے پاؤں میں گر جائے، اس کی ٹھوڑی پکڑ لے، اس کو منا لے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے تمام مخلوق کو پیدا کیا تو رحم جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی کرسی سے لپٹ گیا، اور رب تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ آخر تیرا کیا تقاضا ہے، تیرا کیا مطالبہ ہے؟ تو رحم نے کہا الہ العالمین، میں انصاف چاہتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ انا الرحمن وشققت الرحمن اسمی من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، میں رحمان ہوں اور رحم اور رشتوں کو جوڑنے کو میں نے اپنے رحم سے نکالا ہے اور محبت سے نکالا ہے۔ جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ والعیاذ باللہ، اللہ رشتوں کو جوڑنے والا بنائے اور رشتوں کے توڑ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ایک بہت ہی اہم معاملہ وہ ہے حلالہ کا، کہ شریعت کے اندر حلالہ کس طرح سے ہے اور اس کی جائز شکل کیا ہے۔ اور یہ جو آج کل برائیاں جو مسلک کے نام پر
اور مشرب کے نام پر پنپ رہی ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جہالت ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ان جاہلوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اور کس کس طرح سے حربے بنا کر عزتوں کو لوٹنے کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری بچیوں کی اور بیٹیوں کی اور امت مسلمہ کی بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ شرعی طریقہ اس کا یہی ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، تیسری مرتبہ طلاق سے پہلے بھی سوچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بھائی اگر چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ، تحفہ دے کر، محبت سے، الزام لگا کر نہیں، بدنام کر کے نہیں، اور بے خوفی سے نہیں، اللہ رب العالمین سے بغاوت کر کے نہیں۔ اگر کسی بچی کو طلاق دینی ہے، خودکشی حل نہیں ہے، بدنامت حل نہیں ہے، دوسرے کو داغ لگانا حل نہیں ہے، حل یہ ہے فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان۔ اگر گھر میں رکھو تو گھر کی مالکن بنا کے رکھو، رانی بنا کر رکھو، اپنے گھر کی سرتاج بنا کر رکھو، اور دیکھو کہ رب تعالیٰ نے فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، یہ ان کے گھر ہیں، یہ تمہارے گھر نہیں ہیں، ان کے گھروں سے تم نہیں نکال سکتے ہو۔ ڈائیورس دے دیا ہے، طلاق 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی رب تعالیٰ فرماتے تم ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکال سکتے، ان کے گھر کہا، تمہارے گھر نہیں کہا، ان کا گھر ہے، ان کا گھر۔ 4 مہینے کے بعد وہ وہاں سے جا سکتی ہیں۔ اگر ان کے مادر رحم میں کوئی بچہ ہے تو ان کو چھپانے سے منع کیا ہے اور فرمایا اللہ سے ڈر کے رہنا، اللہ سے ڈر کے رہنا، کسی قتل کی مرید مت ہونا۔ ان کو بھی اللہ نے ڈرنے اور خوف کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ضروری ہے کہ مردوں کو شرعی طور پر حلالے کی کیا کیفیت ہے یہ سمجھنی چاہیے، اور معاشرے کے اندر عورتوں کو خصوصی طور پر انس بن مالک اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ 7 صورتیں بچی کو شادی سے پہلے سکھا دو، بات ختم ہو رہی ہے۔ 7 صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ نور، سورہ مجادلہ، اور کون سی صورت ہے، کون بتائے گا مجھے؟ سورہ حجرات، اور ایک آخری صورت۔ ان چیزوں پر تھوڑا سا یہاں انتظامیہ انعام رکھے۔ یہ 7 صورتیں ہیں جو 7 صورتیں سکھانی بچی کو نکاح سے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ سکھاؤ، اس کے معانی و مفہوم، اس میں سارے مسائل بچیوں کے ہیں، پھر اس کی شادی کرو۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ اے نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام اللہ کی باتیں، اللہ کی آیتیں حق ہیں، اور آپ بھی سچے رسول ہیں، اور یہ تمام باتیں بھی سچی ہیں، لہٰذا یہ سچی باتیں آپ پہنچا دیجئے اور اپنا فریضہ جو ہے وہ نبھا دیجئے اور اس فریضے کو انجام دیجئے۔ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں اس اسٹیج سے کہ اللہ کی باتوں کو سیکھو، اللہ کی باتوں کو سکھاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرو، توحید و سنت کے فروغ کے لیے محنت کرو، شرک و بدعت کا قلعہ کما کرنے کے لیے محنتیں کرو۔ دعا گو اللہ مالک الملک سے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق بخشے۔ مولا کریم تیرے اسماء و حسنہ کا وسیلہ دے کر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بیٹھک کو قبول منظور فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری بچیوں کو، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو۔ مولا کریم جو دنیا سے جا چکے ایمان کے ساتھ، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ زندوں کو ہدایت کی دولت سے اور عافیت کی دولت سے نواز دے، ہر شرری کے شر، ہر حاسد کے حسد، اور ہر ظالم کے ظلم سے، اور کافر کے کفر سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں شفاء کلی عاجلی عطا فرما دے، جو تنگ دست ہیں کشادگی عطا فرما دے، جو قید و بند کے اندر ہیں رہائی عطا فرما دے۔ مولا کریم ہر جگہ مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بھوکے ہیں کھانا کھلا، اور جو پیاسے ہیں پانی پلا، جو تنگ دست ہیں ان کے تنگیوں کو دور کر دے، ہمارے جائز حاجات کو پورا فرما، ہمارے نیک خواہشات کو اللہ رب العالمین پورا فرما، ہمارے لیے حلال وسائل کو کشادہ کر دے۔ مولا کریم روزیوں میں کشادگی، صحتوں میں عافیت عطا فرما۔ آمین و صلی اللہ نبی الکریم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔